الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ یہاں سے ہمارے آج کے درس کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قیامت کے دن کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ دن ایسا ہوگا یکشف عن ساق، جس دن ساق کھول دی جائے گی، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور ان کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ تَرْحَقُهُمْ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، تَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، ان کو یعنی دنیا میں سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا اور وہ حالانکہ صحت مند صحیح سالم تھے مگر پھر بھی سجدہ نہیں کرتے تھے۔ قیامت والے دن ساق کھول دی جائے گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ عربی کا ایک محاورہ ہے، کشف الساق، ساق کھول دینا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مصیبت پیش آ جانا، مشکل وقت پیش آ جانا۔ تو یوم یکشف عن ساق کا مطلب یہ ہے کہ قیامت والا دن ایسا ہوگا کہ لوگوں پر گویا ایک مصیبت پیش آ جائے گی، بہت مشکل وقت ہوگا وہ وقت۔ اور ایک تشریح اس کی اور بھی ہے، ساق کا لفظی معنی ہے پنڈلی، کہ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی یعنی اللہ اپنی پنڈلی کھول دے گا، یہ حدیث میں بھی آتا ہے۔ تو یہ بڑا اہم مقام ہے کہ اللہ کی پنڈلی کھول دینے کا کیا مطلب ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ جہاں کہتا ہے کہ میرا ہاتھ ایسا ہے کہ میرا ہاتھ سب کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں زیادہ لوگ جا رہے ہوں تو کسی کو امیر بنا لیں تو ان پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طاقت، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اس طرح کی جو باتیں بھی ہوتی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ اللہ کا بھی ایسے ہاتھ ہے جیسے ہمارا ہاتھ ہے۔ اللہ کی کوئی چیز اپنی مخلوق میں سے کسی کی چیز کی طرح نہیں ہے۔ اللہ دیکھتا ہے لیکن اللہ کی ایسے آنکھیں نہیں ہیں جیسے ہماری آنکھیں ہیں، پھر تو خالق اور مخلوق ایک جیسے ہو جائیں گے۔ اللہ پنڈلی سے کپڑا ہٹائے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہماری طرح اللہ کی بھی ایک پنڈلی ہے اور اللہ پنڈلی سے چادر ہٹا دے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ کی ایک خاص صفت ہے کہ اللہ ساق سے کپڑا ہٹا دے گا، اس کی کیا مراد ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں صرف اتنا بتایا گیا کہ اللہ اس دن ساق سے کپڑا ہٹا دے گا اور پنڈلی ظاہر فرما دے گا۔ پنڈلی ظاہر فرمانے کی جو مراد اللہ کے ہاں ہے اسی پر ایمان لے، اور ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ جسم سے پاک ہے اور اللہ کا کوئی عضو جو ہم سنتے ہیں آنکھ ہے، ہاتھ ہے، اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہماری آنکھ، ہاتھ، پاؤں کی طرح اللہ کا کوئی پاؤں ہے۔ اللہ کی شان کے مطابق اس آیت کا جو مطلب ہے وہی مراد ہے۔ کہنا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ دن بڑا سخت ہوگا، اس دن لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا لیکن یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ دنیا میں سجدہ نہ کرنے والا آخرت میں سجدہ نہیں کر سکے گا۔ آج موقع ہے سجدے کرنے کا، جتنا چاہیں کر لیں، پھر ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، یعنی شرمیلے و شرم کے ساتھ سر جھکایا ہوا ہوگا، ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ دنیا میں سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا، سالمون، صحیح سالم ہوتے تھے پھر بھی سجدہ نہیں کرتے تھے۔ تو آج وقت ہے میرے پاس بھی اور آپ کے پاس بھی کہ ہم اپنے آپ کو سجدے سے نہ بچائیں، یعنی کم از کم فرض نماز سے نہ بچیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا۔ شریعت کے احکام تو اور بھی بہت سارے ہیں۔ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ ان کو مال اللہ کے نام پر دینے کی طرف بلایا جائے گا، اور ان کو کسی اور نیکی کا تذکرہ کر دیا جاتا اس کی طرف بلایا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ ساری عبادتوں میں سے سجدہ عظیم عبادت ہے، لہذا فرض نماز کو ہرگز کافی نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کثرت رکھنی چاہیے۔ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہر پریشانی میں نفل پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ یہ ایسا نسخہ ہے نفل پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنا کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اگر ہم ہر بات میں نفل پڑھ کر اللہ سے مانگنا، نفل پڑھ کر اللہ سے مانگنا،
ایسا کرنا شروع کر دیں اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ لے گا، اللہ یعنی ہمیں سنبھال لے گا، ہم اللہ کی دستگیری میں آ جائیں گے، اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں چلائے گا۔ ہم اللہ کو پکارتے نہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے نہیں، ساری زندگی بھٹکتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا نسخہ ہے کہ آدمی ہر وقت سجدے کی طرف رہے، یعنی جب بھی کوئی پریشانی ہے نفل پڑھ کر اللہ سے مانگے کہ یا اللہ یہ پریشانی آئی ہے دور فرما، اور کوئی نعمت آئی ہے تو شکر کرنا شروع کر، شکر میں نفلیں پڑھنا شروع کر دے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ دولت عطا فرمائی، اللہ اس دولت کو بڑھا دیتا ہے۔ آگے فرمایا فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، میرے نبی آپ مجھے چھوڑ دیں اور ان لوگوں کو چھوڑ دیں، یعنی ان لوگوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ کون سے لوگ؟ جو لوگ اس قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، ان کا معاملہ مجھ پہ چھوڑیں، میں خود ان کو دیکھ لوں گا۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم ان کو وہاں سے پکڑیں گے جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوگا، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر پتہ بھی نہیں چلنے دیتا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میرا پیغمبر میں ان کافروں کو ڈھیل دے رہا ہوں۔ اُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ بعض دفعہ اللہ نہیں پکڑتا کافروں کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں مسلمانوں کا اللہ کہاں گیا ہے۔ کئی ملکوں میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہوتے ہیں، مسلمان پس رہے ہوتے ہیں، گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی ہوتی۔ اللہ کا نظام ہے، وہ سمجھتا ہے کب پکڑنا ہے اور کب ڈھیل دینی ہے، اس لیے فرمایا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم آگے فرمایا اُمْلِي لَهُمْ، ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، پھر پکڑیں گے ہم ایسے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو کبھی اللہ ڈھیل دیتا ہے، کبھی پکڑتا ہے، یہ اللہ کا اپنا علم ہے کہ کب پکڑنا ہے اور کب ڈھیل دینی ہے، اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہر وقت پکڑنا چاہیے، اللہ اپنے علم کے مطابق فرماتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بعض دفعہ انبیاء کو آروں سے چیر دیا گیا اور اللہ نے کچھ بھی نہیں کیا، یعنی نبی کو لایا گیا اس کی امت نے آرے سے چیر دیا، نعوذ باللہ نبی کے 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی ان لوگوں کے آرے نہیں توڑے اور کوئی ان لوگوں پر آسمان سے بجلی نہیں گرئی۔ نبی سے بڑا تو سچا کوئی نہیں ہو سکتا نا، چلو ہمارے بارے میں تو یہ ہو سکتا ہے ابھی ہم سچے مسلمان ہی نہیں ہیں، ہم ہیں بے عمل سے، نبی سے بڑی تو کوئی ہستی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود ان کے نہ آرے ٹوٹے نہ ان کے ہاتھ ٹوٹے۔ یہ میرے رب کا نظام ہے کب کیا کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی کائنات کی افضل ترین ہستی، آپ کو طائف کے مقام پر اتنے پتھر مارے گئے کہ خون سے جوتا بھر گیا، آپ دیکھو عرش پہ ہلچل مچی ہوئی ہے، اور میرا رب کو پتہ ہے کہ میرے حبیب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ میرے بیٹے کو بھی اگر کوئی تھپڑ مارے اور خون نکل آئے اور میں با اختیار ہوں، میں ہو سکتا ہے چھوڑ دوں اس کو؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ حضور علیہ السلام کو اتنا پتھر پڑ رہے ہیں، لیکن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت شان کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کیا ان کو، نہ ان پر پہاڑ ڈالے، نہ ان کو پیس کے رگڑا۔ حالانکہ فرشتہ بھی آیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے حکم دیں میں طائف کے 2 پہاڑوں کو ملاؤں، رب کا حکم ہے تو میں ان کو پیس کے رکھ دوں، آپ نے فرمایا نہیں۔ تو یہ اللہ کا اپنا نظام ہوتا ہے کہ اللہ نے کب پکڑنا ہے اور کب ڈھیل دینی ہے۔ ہاں اللہ کا علم کامل ہے، ہمارے علم ناقص ہیں، لہذا اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ وہ جو جانتا ہے بہتر جانتا ہے، جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اس کی تدبیریں اور اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے۔ پھر فرمایا میرے نبی ام تسألہم اجرن، تسألو پڑھیں گے، حمزہ ہے چھوٹا سا، ام تسألہم اجرن فہم من مغرم مثقلون، یہ مسلسل شد آ رہی ہے، فہم میم کے بعد پھر میم پڑھیں گے، درمیان والی من کی نون نکل جائے گی، فہم میم مغرم پھر میم مثقلون۔ اگر آپ کو اس طرح ملا کر پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، فہم من مغرم مثقلون، اس طرح بھی اگر کوئی پڑھ لے اس کی زبان نہیں چڑھ رہی الفاظ ملا کر پڑھنے سے تو اس طرح بھی ترجمے میں فرق نہیں پڑتا، لیکن بہتر اسی طرح ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہیں کہ وہ پھر تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں، کہ آپ ان کو دین کی تبلیغ کرتے ہیں، آپ ان سے کوئی پیسہ لیتے ہیں، اجرت لیتے ہیں، بھی میں نے تمہیں دین کی تبلیغ کی ہے لہذا مجھے مال دو، اور یہ مال آپ کو نہیں دے سکتے، ان پر اتنا مال چڑھتا جا رہا ہے کہ آپ تبلیغ مسلسل کر رہے ہیں اور پیسے دے نہیں سکتے، مال کے نیچے دبے جا رہے ہیں، ایسی کوئی بات ہے؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں، دین شروع سے فری رہا ہے اور آج تک فری ہے، ہمیشہ سے اللہ نے اس دین کو سب کے لیے آسان کی ہے،
छोटी सी क्लास भी पढ़नी हो तो छोटे छोटे बच्चों की फ़ीसें इतनी है कि वालिदैन की माशाअल्लाह अच्छे खासे रंग उड़े होते हैं जब महीना शुरू होता है, और जिस जगह जाएं वहीं पैसे होते हैं। वकील थोड़ा सा मुकदमा लड़े उसके पैसे होते हैं, स्कूल के ट्यूशन पढ़ा लो, ट्यूटर पढ़ा लो, घर पढ़ाने आए तो और पैसे हैं, वहाँ पढ़ाने भेज दो और पैसे हैं। हर जगह पैसों से निज़ाम चल रहा है, लेकिन एक वाहिद दीन है जो हमेशा से मुफ्त चला रहा है। और दीन पढ़ाने वाले, दीन समझाने वाले ख़ुद अपने ऊपर मुशक्क़तें झील जाते हैं, लेकिन लोगों को दीन फ्री पढ़ाते हैं। आप फतवा लेने चले जाएँ किसी दारुल इफ्ता में, कोई नहीं मसला बताने के वो पैसे लेते। कई तो हमारे साथ होता है, लोग मसला पूछने आते हैं, तहरीरी फतवा लेने आते हैं। जब उनको तहरीरी फतवा हम देते हैं ना मोहर दस्तखत के साथ, वो समझते हैं आप कोई कागज़ी कार्रवाई चूँकि हुई है तो कुछ ना कुछ फ़ीस होगी। तो बाद लोग पूछते हैं जी इसकी फ़ीस क्या है, क्योंकि उनको मालूम नहीं होता कि फ़तवा मुफ्त होता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं आप इनसे कोई पैसे मांगते हैं कि इनके लिए मुश्किल हुआ जा रहा है। दीन तो फ्री है, फिर भी ये लोग दीन पर क्यों नहीं आते। अम इंदहुमुल गैब फहुम यक्तुबून, या इनके पास कोई गैब का इल्म है जिसे ये लिखे जा रहे हैं, इनको पता है कि ऐसे ऐसे होना है बाद में। कुछ नहीं पता, फिर आपकी बात भी नहीं मानते। फस्बिर लिहुक्म रब्बिक, आप अपने रब के हुक्म आने तक सब्र करें। रब का जब हुक्म आएगा अल्लाह ख़ुद इनसे निमट लेगा, ख़ुद इन पर अजाब भेज देगा। जब तक रब का हुक्म नहीं आता उस पर अजाब भी नहीं आता, लिहाजा आप उस वक्त सब्र करें जब तक रब का हुक्म आए। वला तकुन कसाहिबिल हूत, और आप मछली वाले की तरह ना हो जाएं। इज़ नादा पढ़ेंगे, आगे अगरचे छोटी या लिखी है दाल के आगे, लेकिन या पढ़नी नहीं है, नादई नहीं पढ़ना, नादी भी नहीं पढ़ना, यानी या गोया कि लिखी नहीं है। इज़ नादा वह हुआ मकज़ूम, जब उन मछली वालों ने पुकारा था इस हाल में कि गम से घुट घुट कर पुकार रहे थे, बहुत गमज़दा होकर पुकारा था। इससे मुराद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम है कि अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे पैगम्बर आप हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह ना हो जाएं। क्या मतलब, यूनुस अलैहिस्सलाम ने कोई गलती की थी? नाउज़ु बिल्लाह। याद रखें हर नबी गुनाहों से पाक होता है, किसी नबी से ज़िंदगी में कभी भी भूल कर गुनाह नहीं होता, भूल कर भी नहीं होता। लिहाजा यहाँ जो फरमाया ना कि आप हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह ना हो जाएं, इसका मतलब ये कि जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि लोगों पर अजाब नहीं आ रहा तो वो थोड़े तंग दिल हो गए कि भाई मैं इनको तबलीग कर रहा हूँ और ये आगे से चिढ़ाते भी हैं, बात भी नहीं मानते, और इन पर अल्लाह का कोई अजाब भी नहीं आता, और ये कहते हैं कि अजाब कब आता है, क्यों नहीं आता, कब आएगा। तो वो इससे तंग दिल हो गए थे, तो तंग दिल होने से बस्ती से चले गए थे। उनका ये जाना गुनाह नहीं था, लेकिन उनका तंग दिल होना अल्लाह ताला को ये पसंद था कि ये ना जाते यहाँ रहते। जाना गुनाह नहीं था, बेहतर भी नहीं था। तो नबी से कोई काम गुनाह का नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अपने पैगम्बर हबीब से कि आप इस तरह तंग दिल ना हों, यानी आप बस्ती छोड़कर ना जाएं, आप यहाँ रहें, हम जब मुनासिब समझेंगे इनको अजाब भेज देंगे। और आगे फरमाया इज़ नादा वह हुआ मकज़ूम, गम की हालत में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा था। इसमें हमारे लिए पैगाम है कि हमारे ऊपर जब कोई गम आ जाए तो हम अल्लाह को पुकारें। पुकारने की ज़ात सिर्फ़ अल्लाह है। अल्लाह फरमाते उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूँ। तो जब भी हमें कोई गम कोई परेशानी है फ़ौरन हाथ उठा लें अल्लाह के आगे, अल्लाह मेरी मदद फरमा। आगे है लौला अन तदारकहु निअमतुम मिर रब्बिह लनुबिज़ बिल अराई वह हुआ मज़मूम। अगर अल्लाह ताला की तरफ से, यानी अल्लाह जो परवरदिगार रब हैं, अगर रब परवरदिगार के फ़ज़ल ने उन्हें न संभाल लिया होता तो वो बदहाली में एक खुले मैदान में फेंक दिए जाते। यानी यूनुस अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह की रहमत हुई, अगर वो रहमत शामिल हाल ना होती तो उनको एक खुले मैदान में फेंक दिया जाता। वो हुआ यूँ था कि यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में चले गए तो फिर मछली के पेट से बाहर आए तो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, हालत बहुत ख़राब थी। तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उनको फिर कमज़ोर से सेहतमंद कर दिया, अल्लाह की रहमत शामिल हाल हुई। अल्लाह ताला की रहमत से ऐसे हुआ कि वो फिर एक दफ़ा सेहतमंद हो गए। फजतबाहु रब्बुहु, आगे फरमाया कि उनके परवरदिगार ने उन्हें मुंतखब फरमा लिया। फजअलहु मिनस्सालिहीन, अस्सा पढ़ेंगे, मिनस्सालिहीन, अल्लाह ने उन्हें सालिहीन में शामिल किया। यहाँ से बता दिया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम सालिहीन में थे, मुंतखब लोगों में थे, बरगुज़ीदा लोगों में थे।
لہذا ان کی یہ بات دیکھ کر کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے کوئی مبغوض بندے تھے، اللہ کی کوئی ان پر ناراضگی تھی، یہ خیال کسی کو نہ آنے پائے۔ اس لیے فوراً فرمایا فاجتباہ ربہ، وہ اللہ کے برگزیدہ ہستی تھے اور اللہ کے نیک بندوں، نیک ہستیوں میں سے تھے۔ آخری آیتیں ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ سے لے کر ذکر للعالمین، جہاں صورت ختم ہو رہی ہے۔ یہ دو آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو اس نظر لگے ہوئے آدمی کے سامنے دو آیتیں پڑھ کر اس کے جسم پر دم کر دیا جائے، یعنی پھونک مار دیا جائے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نظر کا اثر زائل فرما دیتا ہے۔ نظر لگنا برحق ہے، یعنی یہ ہماری شریعت کا حکم ہے۔ بعض دفعہ نظر لگ جاتی ہے، ایک آدمی نے کہا واہ کیا خوبصورت ماشاءاللہ چیز ہے اس کے پاس، وہ چیز خراب ہو گئی، ایسی نظر لگ جاتی ہے۔ واہ کیا صحت ہے، تو وہ صحت بعض دفعہ متاثر بھی ہو جاتی ہے۔ تو نظر لگنا حدیث میں آتا ہے العین حق، نظر لگنا برحق ہے۔ تو آپ یہ چاہیں کہ ہماری وجہ سے نظر نہ لگے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس کی تعریف کریں ساتھ کہیں ماشاءاللہ، اگر پورا کہہ سکیں تو اچھی بات ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ پورا نہیں کہہ سکتے تو صرف ماشاء اللہ بھی کہہ دیں تو بھی کافی ہے۔ ماشاء اللہ کہنے سے اگلے آدمی کو نظر نہیں لگتی، اور اگر لگ بھی گئی ہے تو پھر اس کا یہی طریقہ ہے، یہ دو آیتیں چاہے دیکھ کر پڑھ لیں، زبانی پڑھ لیں، یا آیتیں پڑھ کر اس پر دم کر دیں تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک تو دم بھی ان سے کرایا کرو جو خود قرآن حدیث جاننے والے ہیں۔ یہ دم والا بھی ایک سسٹم چلا ہوا ہے کہ وہ میرے رشتہ دار مجھے بتانے لگے، ہم کوٹا دعا کے رہتے ہیں نا، تو وہاں ملتان میں کافی سارے بزرگ آئے ہیں دم و درود والے، تو کہنے لگے کہ ہم وہاں دم کرانے گئے۔ میں دم کرنے کی نفی نہیں کر رہا، دم کرنا تو ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، بخاری کی روایت سے ثابت ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلط دم کرنے والے اچھے نہیں ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم دم کرانے کے لیے گئے تو ہم سے پوچھا 200 والا دم کرنا ہے 500 والا کرنا ہے؟ ماشاءاللہ میں نے کہا دموں کے بھی ریٹ ہوتے ہیں۔ تو وہ پھر کسی اور موقع پر انہوں نے مجھے کہا کہ دم کر دیں، تو میں نے کہا بتاؤ کتنے والا کرنا ہے؟ تو بھئی دم کے کوئی پیسے نہیں ہوتے، اللہ کا کلام ہے، پڑھ کر پھونک مارنی ہے بس اس پر۔ تو ایسا دم اس سے کراؤ جو شریعت کا پابند ہو، قرآن حدیث کو جانتا ہو، اس کی اپنی زندگی شریعت کے مطابق ہو۔ بعد وہ خود اپنی ذاتی زندگی شریعت کے بالکل مطابق نہیں ہوتی، ماشاءاللہ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھو کہ سنت نظر ہی نہیں آتی، اور دم کرانے کا ماشاءاللہ لمبا سلسلہ ہوتا ہے، نمبر لگتے ہیں۔ ایسی نادانی نہیں کرنی چاہیے، قرآن و حدیث کو سمجھنے والے لوگوں سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ یہ دو آخری آیتیں ہیں، ان کو یاد کر لیں، جن کو یاد ہیں وہ یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ پڑھ کر دم کرنی ہوتی ہیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ، میں پہلے آیت پڑھتا ہوں، وَإِن پڑھنا ہے، این، کیونکہ نون کے اوپر جزم ہے تو آگے یا ہے، تو الف کو ڈائریکٹ یا کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں نون کا ہلکا سا شیبہ ہوگا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ یہ اس میں آنکھ کا ذکر بھی ہے، اسی لیے اس سے آنکھ لگنے والے، نظر لگنے والے کے لیے مفید ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر یہ جو کافر لوگ ہیں جب یہ نصیحت کی بات سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ اپنی تیز تیز آنکھوں سے آپ کو ڈگمگا دیں گے، یعنی اللہ کے نبی کو ایسے زور سے دیکھتے تھے کہ جیسے بس کچھ کر دیں گے، اور کہتے ہیں نعوذ باللہ اِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ شخص تو دیوانہ ہے، مجنون ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا قرآن کے بارے میں وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ قرآن تو تمام دنیا جہان کے لوگوں کے لیے سراپا نصیحت ہے، اس سے لوگوں کو نصیحت ملتی ہے۔ آگے سورۃ الحاقہ ہے، فرمایا الحاقہ، قاف پر شد ہے اور حا پر مد ہے، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، یہ اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ الحاقہ وہ ایک حقیقت ہے جو ہو کر رہے گی، مراد قیامت ہے۔ ملحاقہ وہ کیا حقیقت ہے جو ہو کر رہے گی؟ پھر فرمایا تمہیں کیا پتا کہ وہ حقیقت کیا ہے جو ہو کر رہے گی۔ یہ عربی کا ایک اسلوب ہے، بہت زبردست طاقتور کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ قیامت ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کا تم انکار کیے جا رہے ہو، جب سامنے آئے گی پھر پتہ چلے گا۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، عادم پڑھنا ہے، دال کو میم کے ساتھ ملانا ہے، عادم بالقاریہ، قوم سمود نے اور قوم عاد نے دونوں نے دل دہلا دینے والی حقیقت کو جھٹلا دیا۔
अलकारिया पीछे पड़ा था, दिल दहला देने वाली, यानी क़यामत को झुटलाया उन्होंने। काफिर कौमें थी। कौम समूद के पास हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम आए थे, आद के पास हूद अलैहिस्सलाम आए थे। तो इनको अल्लाह ने कैसे अज़ाब में पकड़ा? अल्लाह अपनी ताकत बता रहा है और ये बता रहा है कि नाफरमान अल्लाह की पकड़ में आते हैं। फरमाया फ़अम्मा समूद फ़उहलिकू बित्ताग़िया, जो कौम समूद है उनको हलाक कर दिया गया एक ऐसी आफत से जो हद से भी बढ़ी हुई थी। बहुत खौफनाक अल्लाह की तरफ से आफत आई। वो आफत क्या थी? एक ज़बरदस्त चीख की आवाज़ थी और लोगों के कलेजे फट गए। तो अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते को कहा कि आवाज़ लगाओ। उसने ज़ोरदार चीख की आवाज़ पैदा की जिससे लोगों के कलेजे फट गए और सब मर गए। देखो, अल्लाह को कुछ करने के लिए कुछ करना भी नहीं पड़ता। लोगों को मारने के लिए सिर्फ फ़रिश्ते को आगे एक चीख लगा दो, बस सारे ढेर हुए पड़े थे। मेरा रब बड़ी ताकत वाला है। व अम्मा आदुन फ़उहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया, और जो कौम आद थी उनको हलाक किया गया एक ऐसी हवा से जो बहुत तूफ़ानी थी और बेकाबू थी। रीह कहते हैं हवा को, ऐसी हवा जो तूफ़ानी थी और बेकाबू थी, यानी बहुत तेज़ थी, आंधी थी। सख़रहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानिया, समा पढ़ेंगे, समानियत अय्यामिन हुसूमन फ़तरल कौम फ़ीहा सरआ सरआ कअन्नहुम अअजाज़ु नख़लिन ख़ाविया। ये ऐसी हवा थी जिस हवा को अल्लाह ताला ने उन लोगों पर 7 रातें और 8 दिन लगातार मुसल्लत रखा। पूरा एक हफ्ता उन पर वो तेज़ आंधी चलती रही। देखो, यहाँ अय्याम का लफ्ज़ है। अय्याम का मतलब दिन, लयाल का माना रात, सबआ 7 को कहते हैं, समानिया 8 को कहते हैं। थोड़ी थोड़ी अरबी भी साथ साथ मैंने कहा मुताला तकरार कर लिया करें, तो उसमें ये याद कर लिया करें जो जो लफ्ज़ यहाँ आते हैं ताकि हमें याद होते रहें। सबआ का माना 7, लयालिन का माना रात, समानिया का माना 8, अय्यामिन का माना दिन। तो अल्लाह ताला ने फरमाया 7 रातें और 8 दिन इन पर अल्लाह ने मुसल्लत रखा। फ़तरल कौम फ़ीहा सरआ, चुनाचे आप अगर वहाँ होते तो इन लोगों को देखते कि फ़ीहा सरआ, वो नीचे पिछाड़े पड़े थे, यानी नीचे गिरे पड़े थे सारे, बड़े बड़े ढील डोल कद थे उनके कौम आद के। तो अल्लाह ने फरमाया नीचे ऐसे पड़े थे कअन्नहुम अअजाज़ु नख़लिन ख़ाविया, जैसे खजूर के खोखले तने होते हैं। खजूर का तना हो ना, और वो भी अंदर से खोखला हो, खाली हो, वो बिल्कुल बेवज़न सा होता है, थोड़ी सी भी हवा आए तो लुढ़क रहा होता है। और जो कौम आद के लोग थे बड़े डील डोल वाले थे, अपने आप को कोई चीज़ समझते थे, तो कहते थे हम जैसा और कौन है, ताकतवर कौन है। अल्लाह ने एक हवा भेजी, हवा में तो ताकत ही नहीं होती, अल्लाह ने हवा भेजी और कोई चीज़ नहीं भेजी, और उसने उसको उठा उठा के पटक पटक के मारा। वो ऐसे ज़मीन पे लुढ़क रहे थे जैसे खजूर का खोखला तना लुढ़क रहा होता है। ये किस लिए कि उन्होंने वक्त के नबी की बात को नहीं माना था। अल्लाह ने फरमाया फ़हल तरा लहुम मिन बाक़िया, अब क्या उनमें से कोई बचा हुआ नज़र आता है? सब हलाक और बर्बाद हो गए, वो भी बर्बाद हुए और फ़िरऔन और दूसरी कौमें भी बर्बाद हुई। वजाअ, लंबा खींच कर पढ़ेंगे, वजाअ फ़िरऔन व मन क़ब्लहु वल मुअतफ़िकात, मुअतफ़िकात वल मुअतफ़िकात बिल ख़ातिअह, फ़िरऔन आया और उससे पहले जो लोग थे वो, और लूत अलैहिस्सलाम की जो उल्टी हुई बस्तियां थीं, इन सब ने जुर्म का इर्तिकाब किया। क्या जुर्म था? फ़असौ रसूल रब्बिहिम, इन्होंने अपने रब के भेजे हुए रसूल की नाफरमानी की। फ़अख़ज़हुम अख़ज़ तर्राबिया, तर पढ़ेंगे, फ़अख़ज़हुम अख़ज़ तर्राबिया, तो इनको फिर एक ज़बरदस्त पकड़ ने आकर पकड़ लिया, क्योंकि इन्होंने वक्त के नबी की नाफरमानी की थी। इन्ना लम्मा तग़ल माउ हमलनाकुम फ़िल जारिया, जब पानी सरकश हुआ, पानी में तुग़यानी आई, ये नूह अलैहिस्सलाम पर जो अज़ाब आया था, नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर, हमलनाकुम फ़िल जारिया, तो हमने तुम्हें कश्ती में सवार कर दिया, यानी ऐ लोगो हमने तुम्हें कश्ती में सवार कर दिया। वो लोग जो बच गए थे ईमान वाले, उनको कश्ती में सवार कर दिया, जो बाकी थे वो बर्बाद हो गए। लिनजअलहा लकुम तज़किरा, ताकि हम इस वाक़े को तुम्हारे लिए एक सबक वाली चीज़ बना दें। वताइयहा ताइयहा वताइयहा उज़ुनु वाइया, उज़ुनु पढ़ेंगे, उज़ुनुन वाइया भी पढ़ सकते हैं, उज़ुनु वाइया,
اور یاد رکھنے والے کان اس واقعے کو سن کر یاد رکھیں کہ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اس کو رب پکڑ میں لیتا ہے، اور جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے اس کو اللہ بچا لیتا ہے۔ یہ زندگی بھر کے لیے سبق ہے کہ اطاعت خداوندی میں کامیابی ہے اور اللہ کی نافرمانی میں ناکامی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔